شاهد لي بافتقاري قد كفاني العلم ربي اسمعي واختياري فدعائي وعجزي. تو انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 93 سے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہاں تک ہم کر پاتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے 92 پہ اینڈ کیا تھا، تو انشاءاللہ ہم 93 سے شروع کرتے ہیں. ہمارا 12واں پارہ ہے، سورہ یوسف ہے. تو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا سوری 13واں پارہ، 12 تو آپ ختم کر چکے ہیں الحمدللہ. اب سورہ یوسف بھی اختتام کو پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. تو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ جب بنیامین کو بھی رکھ لیا گیا مصر میں یوسف علیہ السلام نے، تو وہ 10 بھائی جو واپس لوٹے تو اور خبر دی کہ بنیامین کو بھی روک دیا گیا مصر میں یعقوب علیہ السلام کو. تو یعقوب علیہ السلام نے اتنی اچھی دعا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی 86 آیت نمبر میں ہم نے پڑھی کہ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی انہوں نے صبر کیا تھا. بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا. اب بنیامین بھی ان سے جدا ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، کیونکہ وہ تو نبی تھے تو ان کو تو وحی بھی ہوتی تھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے پیارے بچوں اپنے 10 بیٹوں سے کہ تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی یعنی بنیامین کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یقیناً میرے رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. ظاہر مومن تو کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کوئی بھی حالات ہو ہم تو رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے. اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، فضل و کرم کرنے والے. پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے عزیز، کیونکہ وہ تو پہچانتے نہیں تھے نا یوسف علیہ السلام کو کہ ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا. تو انہوں نے کہا اے عزیز، ہاں ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. تو ان کا دل بھر آیا. پھر انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اب ایک بات حکم ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنی پوچھا ان سے بھائیوں سے کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کے حالت میں کیا کیا؟ اذا انتم جاہلون کہ نادانی میں لا علمی میں تم نے کیا کیا؟ تو بھائیوں نے جواب دیا کہ تو ہی یوسف ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ جی ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا. بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا. لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نے کنویں سے اور مجھے یہاں تک پہنچا دیا، مطلب مصر کی اقتدار مجھے بخشا اور میرا بھائی بھی مجھ سے مل گیا. تو اب ہم آیت نمبر 93 آنورڈ سے دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنا سبق. آیت نمبر 93 13واں پارہ ہے، سورہ یوسف ہے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. آیت نمبر 93. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما. الحمد للہ العلیم الحکیم الذی وسع کل شیء علما واحاط بکل شیء عزتا وحکما. احمدہ سبحانہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو علم والا اور حکمت والا ہے. اس نے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز کو عزت اور قوت اور حکمت سے گھیرا ہوا ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد کرتی ہوں، پاکیزہ اور بابرکت حمد. یہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، آپ لوگ رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تب بھی بولتے ہیں نا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کس نے کہا؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میں نے یہ الفاظ کہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کو لکھنے کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو یہ جتنی بھی حمد آپ کو دکھائی جاتی ہے، ہر دفعہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ نہیں ہم سیکھیں.
تو ضرور اس کا اسکرین شاٹ لیں اور اس کو پڑھتے بھی رہیں، کیونکہ بھی اللہ کی تعریف اور اللہ کی ثنا ہے تو اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ یوسف ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 93 13واں پارہ ہے انشاءاللہ 93۔ اذہبو لے جاؤ، بی قمیصی قمیض میری، ہاذا یہ، فَأَلْقُوهُ پھر القو ڈال دو اسے، علا پر، وجہی چہرے کے، وجہ کہتے ہیں فیس کو، چہرے کے، ابھی جو میرے والد کے، یاتی وہ ہو جائے گا، بصیرن دیکھنے والا، وَأَتونی اور لے آؤ میرے پاس، بی اہلکم بی اہلی گھر والوں، کم اپنے، بی اہلکم اپنے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب کو۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت 93۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اب چونکہ اب آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اب چونکہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور تم نے اس کے ساتھ اپنی نادانی میں، ناسمجھی میں کیا کیا، تو انہوں نے کہا تم یوسف ہی ہو۔ تو اب جو ہے ان کو پتا تھا نا، بتایا بھی تھا کہ ہمارے والد جو ہے نابینا ہو گئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اذہبو اپنے بھائیوں سے، کہ اپنے بھائیوں سے کہ لے جاؤ، بھی قمیضی میری قمیض کو، ہاذا یہ میری اس قمیض کو لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ ابی پھر کیا کرو، اس قمیض کو لے جا کے اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو، پھر کیا ہوگا، یاتی بصیرن اور وہ دیکھنے لگیں گے، یعنی ان کی بینائی، ان کا ویژن، ان کی آئی سائٹ لوٹ آئے گی، وَاتُونِی بِأَہْلِکُمْ أَجْمَعِینَ اور آ جائیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ، اور تم کیا کرو، میرے پاس اپنے گھر والوں کو سب کے سب کو لے کے آ جاؤ، تو میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے۔ قمیص کے چہرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بینائی بحال ہو جاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی یہ ایک اعجاز اور کرامت کے طور پر تھا، یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، قمیص کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی قمیص سے وہ غمزدہ ہو گئے تھے، جس کو خون آلود کر کے یوسف علیہ السلام کو دکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ تم جو ہو، وَآتُونِی بِأَہْلِکُمْ أَجْمَعِینَ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پہران کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہران یوسف بھی عجائب روزگار میں سے ہے، 3 عظیم الشان واقع اسی پہران یعنی کرتے سے وابستہ ہیں۔ پہلا واقعہ خون آلود کر کے والد کو دھوکہ دینے اور کرتے کی شہادت سے جھوٹ ثابت ہونے کا۔ انہوں نے کرتے کو خون آلود کر کے 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر، اور یعقوب علیہ السلام سے اپنے والد سے کہا تھا کہ بھیڑیا نے اسے کھا لیا۔ بھیڑیا نے ایسے کھایا کہ قمیص ثابت تھی، اگر بھیڑیا کھاتا تو کیا ہوتا، قمیص بھی پھٹ جاتی۔ پھر دوسرا واقعہ زلیخا کا کہ ہے، اس میں بھی یوسف علیہ السلام کا کرتا ہی شہادت میں پیش ہوا ہے۔ پھر تیسرا، پھر آپ کو معلوم ہے نا، عزیز مصر کی بیوی جو ہے، اس نے کہا تھا کہ جو تیرے بیوی پہ نظر ڈالے، جب اس نے دیکھ لیا عزیز مصر کو ورگلا رہی تھی، یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی، تو جب یوسف علیہ اپنے شوہر کو، عزیز مصر کو دروازے پہ پایا تو پوچھا کہ کیا سزا ہے جو تیری بیوی پہ بری نیت ڈالے، تو پھر وہ شہادت دینے والے نے شہادت دی تھی کہ پیچھے سے پٹا ہوا ہو تو عورت جو ہے وہ خطا کار ہے، اور آگے سے پٹا ہوا ہو تو مرد خطا کار ہے۔ تو وہاں بھی یوسف علیہ السلام کا کرتا ہی شہادت میں پیش ہوا۔ تیسرا واقعہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آنے کا، اس میں بھی ان کا کرتا ہی اعجاز کا مظہر ثابت ہوا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 93 میں یہی بات بتائی گئی۔ تو اب پھر آپ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 94 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَلَمَّا اور لما جب، فصیلت العیرو فصیلت جدا ہوا، العیرو قافلہ، قالا کہا، ابوہم ابو والد نے، ہم ان کے، ابوہم ان کے والد نے، انی بے شک میں، لا اجیدو البتہ، اجیدو میں پاتا ہوں، لا اجیدو البتہ میں پاتا ہوں،
ریحا خوشبو ریحا ہوا. ریحا جو ہوتا ہے وہ ہوا ہوتی ہے نا, ہوا خوشبو, یعنی یہاں پہ خوشبو پا رہے تھے وہ, اور ہوا خوشبو جو ہے ہوا کے ذریعے آئی. یوسف کی لو اگر لا نا ان یہ کہ تفندون تم بہکا ہوا کہو مجھے. رواں ترجمہ 94 رننگ ٹرانسلیشن. جب یہ قافلہ جدا ہوا, جب یہ قافلہ مصر روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. ہم آیت کی طرف آتے ہیں. ولما فصلت العیر, جب یہ قافلہ جدا ہوا, قالا کس نے کہا, یعقوب علیہ السلام نے کہا, ابوہم ان کے والد نے کہا, انی لاجد ریحا یوسفا, مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے علیہ السلام, لولا تفندون, اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو. ادھر یہ قمیص لے کر قافلہ مصر سے روانہ ہوا, ادھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجاز کے طور پر, معجزے کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ گئی. یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے پیغمبر بے خبر ہوتا ہے, چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنویں میں کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی جب مرضی نہیں تھی تو خبر نہیں دی اللہ تعالیٰ نے, اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی, اور ان کو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آنے لگی ہے, کیونکہ وہ کرتا چلا تھا نا ان کے پاس, اور انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے تو پھر مصر جیسے دور دراز کے علاقے سے بھی بیٹے کی خوشبو آ جاتی ہے. اب یہ جو ہے نا بچوں سے جو آپ کے پاس تھے یوسف علیہ السلام کے وہ جو 10 بیٹے, فرمایا کہ مجھے تو میرے پیارے فرزند کی خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی, لیکن تم تو مجھے کم عقل بڈھا سمجھ کر میری اس بات کو باور نہیں کرو گے. لولا ان تفندون, تم تو مجھے بہکاوا سمجھو گے نا, تو باور نہیں کرو گے. ابھی قافلہ کنعان سے 8 دن کے فاصلے پر تھا, جو بحکم الہی ہوا نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پیراہن قمیص کی خوشبو پہنچا دی. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کی مدت 80 سال کی گزر چکی تھی, اور قافلہ 80 فرسخ آپ سے دور تھا. لیکن بھائیوں نے کہا آپ تو یوسف کی محبت میں غلطی میں پڑے ہوئے ہیں, نہ غم آپ کے دل میں سے دور ہو نہ آپ کو تسلی ہو. اسی لیے انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر تم لوگ مجھے تفندون بہکاوا نہ کہو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو کیونکہ وہ ہر وقت کہتے تھے کہ آپ تو جو ہے یوسف علیہ السلام کی محبت میں غلطی میں پڑے ہوئے ہیں, نہ غم آپ کے دل میں سے دور ہوتا ہے, نہ آپ کو کوئی چیز تسلی دیتی ہے. ان کا یہ کلمہ بڑا سخت تھا بھائیوں کا. کسی لائق اولاد کو لائق نہیں کہ اپنے باپ سے یہ کہے, نہ کسی امتی کو لائق ہے کہ اپنے نبی سے یہ کہے. لیکن دیکھیں نا کس طرح کے نبی کی اولاد تھی, لیکن کس طرح کے بچے تھے جو اپنے والد کو ایسے کہتے تھے. اور پھر جو ان کے پاس تھے نا, یہاں جو تفسیر میں بتاتے ان کے پاس کون تھے, بچے اور بچوں کے بچے, یعنی پوتے اور بھویں اور پورا خاندان. کہیں آتا یہ 93 تھے, کہیں آتا یہ 73 تھے. ابھی آگے آپ پڑھیں گے جب یہ جائیں گے مائگریٹ کر کے مصر میں, تو ہم تفسیر میں پڑھیں گے. تو یہ جب بڑوں کی زبان پہ آتا ہے نا, بیٹوں کی, بہووں کی, بیٹیوں کی, داماد کی, ان کے تو بیٹے بہو تھے سارے, تو پھر وہ بچوں کی بھی زبان پہ آ جاتا ہے, پوتے پوتیوں کی بھی زبانوں پہ آ جاتا ہے. تو وہ سب کی زبان پہ یہ تھا کہ یہ تو غلطی میں ہے, یوسف علیہ السلام کو بھولتے نہیں. اسی لیے وہ کہتے کہ تم مجھے بہکاوا نہ سمجھو, تو میں کہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں کیا ماحول ہے, بچے کس طرح والدین سے بات کرتے ہیں, اور جو ہے والدین کتنے دکھی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم مانتے ہیں ہم نے تربیت نہیں کی دین پہ, لیکن ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے, بہت اچھی ہم نے تربیت کی ہوئی ہے جتنا بھی ہے دینی کلچرل وائز جو بھی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. اور اتنے جو ہے ہم دکھی ہو جاتے ہیں والدین جب بچے اس طرح کی ناروا جملے استعمال کرتے ہیں نا. تو بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. تو یہ آیتیں پڑھ کے جو ہے بالکل اللہ ہدایت دے کہ بچے جو ہے الفاظ صحیح استعمال کرے. والدین واقعی بہت دکھی ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دین پہ تربیت نہیں کی, لیکن کچھ بھی یہ ہے کہ بہت ایسا نہیں کہ بہت دین نہیں سکھایا, ہمیں علم نہیں تھا, لیکن یہ کہ جو بھی کلچرل ویلیوز ہیں جو بھی ہے
ادب تمیز تو ہم نے سکھائی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ جو ہے سب کی نہیں بات کر رہی ہوں، الا من رحم اللہ، پتہ ہمارے ماحول تو بہت اچھے ہیں، ہمارے بچے بھی بہت اچھے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجھے تو ایسے فون آ جاتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، اتنی بدتمیزی سے ہمارے بچے بات کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم پڑھ لکھ کے پتہ نہیں ہم سب جانتے ہیں، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا ہمارے، حالانکہ تجربہ پیرنٹس کو زیادہ ہوتا ہے، وہ مانتے نہیں، شادیاں بھی ایسی جگہ آپ کر لیتے ہیں کہ پھنس جاتے ہیں، وہ پھر پچھتاتے ہیں اور آتے ہیں کہ آپ نے پیرنٹس کو کہتے ہیں ٹھیک کیا، جب ٹھوکر کھاتے ہیں۔ چلے اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں بھی ہدایت دے کہ ابھی اگر والدین ہمارے حیات ہے تو ہم جو ہے ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما واخفض جناحك، اور جو ہے ان کو اف نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، اور اپنے پر، اپنے بازو، اپنے کندھے والدین کے آگے جھکائے رکھو۔ ہم تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ آیت اچانک اللہ تعالیٰ نے روا کر دی، جاری کر دی میری زبان پہ، اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ اب آیت نمبر 95 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی، عربز آپ کو پتہ ہے نا قسم کھاتے ہیں، تاللہ واللہ باللہ، اللہ کی قسم، اور کسی اور چیز کی قسم کھانی نہیں چاہیے، انکا، ویسے بھی نہیں قسم کھانی، انا بے شک کا آپ، انکا بے شک آپ، لفی لفی البتہ، البتہ فی میں، دلالی غلطی کا اپنی، لفی دلالی کا البتہ غلطی میں ہے اپنی، القدیم پرانی۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن 95۔ وہ کہنے لگے، سارے کے سارے بھائی، سب کے سب بھائی، قسم اللہ کی، آپ اپنی اسی پرانی خط میں مبتلا ہیں۔ ہم اسکرین رک گیا ہے نا، مجھے لگ رہا ہے یا رک گیا ہے؟ ہاں جی۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانی خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں، اب وہی ہوا نا، انہوں نے پہلے ہی کہا، آیت کی طرف آتے ہیں کہ اگر تم مجھے جو ہے بہکاوا نہ سمجھو، تو فندون، تو مجھے تو میں یہ بات کہوں گا، مجھے تو جو ہے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشبو بھیج دی، ہوا کے ذریعے خوشبو آ گئی۔ تو پھر اب دیکھیں وہی بات کہتے ہیں، قالو، واو الف کے کا مطلب ہے کہ وہ جمع کا صیغہ تھا، سب کے سب، قالو، وہ کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی دلالک القدیم، بے شک آپ تو جو ہے اپنے اسی پرانی خط میں مبتلا ہیں۔ دلال سے مراد والہانہ محبت کی وہ وارستگی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھی بیٹے کہنے لگے، ابھی تک آپ اسی پرانی غلطی یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہیں، اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود یوسف کی محبت دل سے نہیں گئی۔ دیکھیں نا، حالانکہ انہوں نے کنویں میں ڈال دیا کہ ہمارے والد کی توجہ ساری کی ساری جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، ہمارے بھائی کی طرف ہے، اگر ہم اس کو یہاں سے ان کی نظروں سے دور کر دیں، کسی نے بھائی نے کہا ساروں نے قتل کر دیں، یہودا نے کہا نہیں، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کنویں میں ڈال دو، اندھے کنویں میں، غیابت الجب میں، اندھے کنویں میں ڈال دو۔ تو اس کے باوجود بھی، اتنا سب کرنے کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ وہ یوسف کی محبت ان کے دل سے نہیں کیسے جائے گی؟ چاہے 10 بچے ہوں، چاہے 13 ہوں، میری ساس کے 13 بچے تھے، سب بچوں سے ہمارے چاروں دوست، سب بچے ایکول ہوتے ہیں، بچوں سے تو والہانہ پیار ہوتا ہے، یعنی کنویں میں ڈال دیا انہوں نے، کچھ بھی کر دیا، محبت تو والدین کے دل سے بچوں کی ختم ہی نہیں ہو سکتی ہے نا۔ پھر اور وہ سارے ان کو یاد ہی کرتے رہے اور روتے ہی رہے، حتیٰ کہ وہ اندھے ہو گئے، ان کی بینائی چلی گئی۔ اب یہ کرتا ڈالنے سے بینائی آ گئی۔ اب آیت نمبر 96، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فلما، آیت نمبر 96، فلما، پھر، لما جب، ان یہ کہ جا آ گیا، البشیرو خوشخبری دینے والا، القاہو القا ڈالا ہو اس نے اسے، القاہو اس نے ڈالا ہو اسے، القا اس نے ڈالا ہو اسے، القاہو اس نے ڈالا اسے، علا اوپر، وجہ ہی وجہ چہرے کے، ہی اس کے، وجہ ہی اس کے چہرے کے، فرتدا، تو ارتدا ہو گیا وہ، فرتدا تو ہو گیا وہ، بصیرن دیکھنے والا۔ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ، آیت 96۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا، اور یکایک اس کی بینائی اونٹ کر آئی،
تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ 96۔ فلما انجال بشیرو، جب خوشخبری دینے والے نے خوشخبری دینے والا پہنچ گیا، اور القاہو علی وجہی، اب یہ خوشخبری دینے والا کون تھا؟ یہ ان کا بڑا بیٹا یہودا تھا، یہودا، اس کا نام یہودا تھا۔ القاہو علی وجہی، تو اس نے کیا کیا کہ وہ کرتا ان کے منہ پر ڈال دیا۔ تو کیا ہوا کرتا ڈالنے سے؟ فرتدا بصیرن، تو اسی وقت ان کی بینائی واپس آ گئی، وہ دیکھنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام بینا ہو گئے، یعنی جب وہ خوشخبری دینے والا آ گیا، یعنی یہودا آئے، اور وہ آ کر قمیض اپنے والد حضرت یعقوب صلی اللہ علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی، تو اس کرتے سے، اس قمیض سے، اس پیرن سے، اس سے موزانہ طور پر ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ کرتے کا کوئی کمال نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہی سب ہوا، یہ ایک معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا کرتا، اور اس وجہ سے ان کی بینائی آ گئی۔ کرتے کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرتا ایسا تھا، نہیں، کرتے کا کوئی کمال نہیں، مفسرین کہتے ہیں کرتے کا کوئی کمال نہیں، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے معجزہ۔ تو پھر قالا، اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم من اللہ، کہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ میرے پاس ایک ذریعہ علم وحی بھی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، تو ان کے پاس ذریعہ علم وحی بھی تھا جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو حالات سے مشیت و مصلحت آگاہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پہرین یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے یہودا لائے تھے، جن کا نام روبیل بھی آتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ موٹ وہ کرتا پیش کیا تھا جسے خون آلود کر کے لائے تھے، اور کہا تھا کہ بھیڑیے نے کھا لیا اور یہ خون ہے کرتے پہ، اور یوسف علیہ السلام کو اور باپ کو یہ سمجھایا تھا کہ یوسف کا خون ہے، اب بدلے کے لیے یہ کرتا بھی یہی لائے، یہودا ہی لائے، کہ برائی کے بدلے بھلائی ہو جائے، بری خبر کے بدلے خوشخبری ہو جائے۔ آتے ہی باپ کے منہ پر ڈالا، اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں، ان کی بینائی واپس آ گئی، ان کی آئی سائٹ، ان کا ویژن واپس آ گیا۔ اب بچوں سے کہنے لگے، دیکھو میں تو ہمیشہ تم سے کہا کرتا تھا کہ اللہ کی بعض وہ باتیں میں جانتا ہوں جن سے تم محض بے خبر ہو۔ میں تم سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے یوسف کو ضرور مجھ سے ملائے گا۔ ابھی تھوڑے دنوں کا ذکر ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے آج میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا، یا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ذکر ہوا ہے نا، ان کی آنکھ کا بینائی کا ذکر ہوا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو پوچھا تھا کہ آپ اتنا روئے کیوں؟ تو اور ہمیں بھی یہ سوال آتا ہے جواب کہ ذہن میں کہ وہ تو ایک پیغمبر تھے، ایک نبی تھے، اور جو ہے وہ کیوں روئے اتنا؟ ان پہ تو اللہ پہ توکل بھی تھا، بھروسہ بھی تھا، پھر وہ کیوں روئے نا؟ تو یوسف علیہ السلام کے پوچھنے پر یوسف علیہ السلام نے رونے کی وجہ پوچھی، تو یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے فکر تھی کہ میرا بیٹا کس عقیدے پر ہوگا، اور کہیں وہ گمراہ تو نہیں ہو گیا، معلوم نہیں کس کے پاس کہاں ہے اور اس کے دین کا کیا حال ہے۔ تو ایک پیغمبر کو یہ فکر لاحق تھی، کیونکہ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی وہ اتنا کیوں روئے۔ ایک پیغمبر کو تو اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے انسان ہے، ایموشن تو پیغمبروں کے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی پیغمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، وہ فوت ہو گئے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہم بھی روتے ہیں، لیکن اے ابراہیم ہم تو وہی کہیں گے جو اللہ، جس میں اللہ راضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ بھی انسان ہوتے ہیں، نبی، پیغمبر، رسول جو ہوتے ہیں ان کے بھی ایموشنز ہوتے ہیں لیکن ایک نبی کی یہ فکر تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں، راضی برضا ہوتے ہیں، لیکن ایک نبی کو کیا فکر تھی، ہمارا بچہ کھو جائے تو ہمیں تو یہ ہو کھانا مل رہا ہے کہ نہیں، کوئی مار تو نہیں رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں کہ نہیں، کوئی ظلم تو نہیں۔ ان کو یہ فکر تھی کہ میرا بیٹا کس عقیدے پر ہوگا، کیونکہ بہت چھوٹے تھے جب وہ کنویں میں ڈالے گئے، اور کہیں وہ گمراہ تو نہیں ہو گیا، دین سے تو نہیں پھر گیا، معلوم نہیں کس کے پاس کہاں ہے، وہ بے دین لوگ تو نہیں ہیں، اور اس کے دین کا کیا حال ہے تو اس لیے وہ بہت روتے تھے۔
اس کے بعد ہم آیت نمبر 97 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالو انہوں نے کہا یا ابانا یا عرف ندا اے ابا ابا جان نا ہمارے یا ابانا اے ہمارے ابا جان استغفر بخشش مانگیے لنا لیے نا ہمارے لنا ہمارے لیے ذنوبنا ذنوب جو ہے ذنب کی جمع ہے ذنوبا ہم گناہ نہ ہمارے ذنوبنا ہمارے گناہ کی انا بے شک ہم کن تھے نہ ہم ہی کننا تھے ہم ہی یہ کن اور نہ تھا تجدید آ گئے شد آ گیا تو ملا دیا گیا کننا تھے ہی ہم خاطئین خطا کار. اب ہم رننگ ٹرانسلیشن 97. سب بول اٹھے سارے بھائی ایک ساتھ بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں واقعی ہم خطا کار تھے. آیت کی طرف آتے ہیں. قالو یا ابانا استغفر لنا قالو یا ابانا استغفر لنا سارے بھائیوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ اے ابا جان ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے اللہ سے ہمارے لیے بخشش مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں انا کننا خاطئین بے شک ہم قصوروار تھے. اب آپ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ بڑی عظیم چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اپنی غلطی کو مان لے. اور انہوں نے بھائیوں نے اپنی غلطی کو مان لی. ہمیشہ اپنی غلطی مان لے غلطی ماننے میں بڑائی ہوتی ہے. کبھی بھی غلطی کیوں نہیں مان رہا ہوتا انسان سوچتا ہے میں نیچا ہو جاؤں گا میں کیوں غلطی مانوں میں نچلا ہو جاؤں گا. نہیں ہمیشہ غلطی مان لے غلطی ماننے میں بڑائی ہے اور ایک یہ بہت عظیم چیز ہے. تو یہاں انہوں نے اپنے قصور کو مان لیا کہ ہم ہی قصوروار تھے. زہر کنویں میں پھینک دیا تھا انہوں نے بھائی کو پھر وہ جو ہے ایز اے غلام بکے مصر کے بازار میں. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استغفارات ہم بھی کریں اور پھر جو ہے ہم کسی سے کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بخشش مانگیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا دعا مانگیے ہمارے لیے دعا کیجیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا تو آپ بخشش بھی مانگیے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر آپ کسی کا کوئی کام کرتی ہیں کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتی ہیں ٹھیک ہے اردو والا احسان نہیں جو ہے عربک والا احسان ایکسیلنس کے لیول پہ کسی کے ساتھ بہت اچھا بھلائی کر دی کوئی نیکی کا کام کر دیا جان سے مال سے جو بھی ہے جیسے کہ ہم نے کیا کرتے ہیں تو ہمارے فرض کے علاوہ تو جو ہے پھر نہ کہیں وہ کہے نا کچھ آپ کو کہے شکریہ یہ وہ تو مت کہیں کہ دعا مانگے کیونکہ اسکالرس کہتے ہیں کہ پھر تو آپ اپنی نیکی کا بدلہ مانگ رہے ہیں. اور بعض دفعہ دعا کو ہم بوجھ بھی بنا دیتے بندہ بھول جاتا ہے. یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ جو ہے بعض دفعہ بندہ بھول جاتا ہے اور اس پہ بھول جاتے ہیں نا ہم تو کوئی کہتا ہے دعا مانگو کبھی یاد رہتا ہے کبھی نہیں رہتا تو بھول جاتے. واللہ عالم بالصواب جو مفسرین اور اسکالرس کی آرا ہے وہ میں نے آپ کے آگے رکھ دی. لیکن یہ کہ آیت تو یہ بتاتی ہے کہ دیکھیں نا کہ قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا کہ انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کی طلب کیجئے انا کننا خاطئین بے شک ہم قصوروار ہیں. قصوروار تو سبھی ہوتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں. ولا تزکوا انفسکم اپنی نفس کا تزکیہ مت بنا کرو اپنے نفس کی بڑائی مت بیان کرو. اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنا حقوق اللہ حقوق العباد کس طرح ادا کر رہا ہے نا تو اللہ نے منع کیا ہے. لیکن ہم جو ہے استغفار کے لیے جس طرح دعا کے لیے کہتے ہیں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے بخشش مانگے گا میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے گا. تو ہم چلیں اب یہ جب آئی گئی آیت تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لیتے ہیں. اللہم اغفر لی خطیئتی اللہ میری خطائیں معاف کر دیں. مجھے پتہ ہے سب میرے ساتھ پڑھ رہی ہیں استغفر اللہ میں اللہ سے بخشش طلب کرتی ہوں. رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جا بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. پھر دوران مجلس بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. آپ سلسم دوران مجلس جب مجلس میں بیٹھے ہوتے 100 بار یہ پڑھ لیتے تھے رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور. دیکھیں پچھلی والی میں تھا تواب الرحیم ٹھیک ہے سیم ہے رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم پچھلی والی میں اور اس میں ہے انت التواب الغفور ٹھیک ہے نا دونوں اس میں آپ فرق دیکھ لیں ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ محرم کا مہینہ بھی ہے بہت زیادہ ہم توبہ استغفار اذکار بھی کر رہے ہیں تو ہم نے دعا بھی مانگ لی. اب ایک اور استغفار ہے جو ہمیں مانگنا چاہیے اس کا بڑا ثواب ہے کیونکہ ہم یہ
کل مسلمات و مومن مومنات کے لیے مانگتے ہیں، تو ہم جتنے مسلمات مومنین مومنات کے لیے مانگتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کے جتنے آخری جو شخص ابھی بچہ پیدا ہوا اس تک کے لیے ہم مانگتے ہیں اس سیکنڈ پہ، تو اتنے ثواب ہمیں مل جاتے ہیں، اور ہم گن نہیں سکتے ہیں کہ اب تک شروع سے لے کے جب تک دنیا قائم آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک امت محمدیہ میں کتنے مومن مومنات اور مسلمات ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں۔ تو یہ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنے سارے ثواب مل جائے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو، اللہ کی رحمت وسیع ہے اور ہمارے لیے اتنے اجر و ثواب ہے، اتنے اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے پھیلائے ہوئے بکھیرے ہوئے اجر و ثواب کی دعائیں اور عمل، لیکن ہم جو ہے نا کوتاہی کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مانگنا کیا ہے نا۔ جب بھی میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جب بھی نیند میں میری آنکھ کھلتی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ ملا کے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، تو میں یہ پہلے یہ دعا مانگتی ہوں، پھر جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے بعد میری جو حاجات ہوتی ہے دنیا کی آخرت کی وہ میں اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے مانگتی ہوں۔ تو یہ دعا مانگ لیتے ہیں جس کا بہت اجر ثواب ہے۔ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور مومن مردوں اور عورتوں کو، مسلمان مردوں اور عورتوں کو، ان میں سے زندہ اور مردوں کو بخش دے۔ اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ زندہ مردہ سب اس میں شامل، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے انگنت ثواب ہے۔ اور اس پہ ایک حدیث بھی ہے، تو وہ حدیث یہ ہے کہ میرے پاس وہ حدیث انگلش میں ہے کہ عبادہ بن سامت فرماتے ہیں، عبادہ بن سامت reported that messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, whoever seeks forgiveness for the believing man and woman, Allah will record a good deed for him by each man and woman۔ جو بھی مومن مومنات اور مسلمات کے لیے توبہ استغفار یہ والی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مومن کے بدلے، مسلمات کے بدلے، مرد عورت کے بدلے ایک اچھا عمل اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اللہ will record a good deed for him، ایک اچھا عمل آپ کے لیے لکھ لے دیں گے، اور ہمارے تو عمل ہی نہیں ہے، یہ حدیث ہمیں بتا رہی، تو نہ جانے کتنے ہیں زندہ و مردہ مسلمان مومن، ہم تو گن بھی نہیں سکتے، کاؤنٹلیس ہے، تو کاؤنٹلیس انگنت ثواب ہے اس دعا پہ۔ اب رات میں آنکھ کھلنے پہ بھول جائیں تو پھر آپ جو ہے جب بھی آپ استغفارات کریں، جب بھی دعا کریں، ویسے بھی چلتے پھرتے آپ کو یاد آئے تو اس کو ضرور دعا مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو رات میں جب آنکھ کھلتی ہے تو تیسرا چوتھا کلمہ پہلے، پھر تیسرا کلمہ ساتھ ملا کے ہم پڑھتے ہیں، وہ مقبول دعا بھی ہے ہماری، اور اس کے بعد جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور اگر ہے کہ اگر ہم اس کو یہ کر لیں، کیا کر لیں کہ اس کے بعد تہجد بھی پڑھ لیں تو پھر تو دعا قبول ہی قبول ہے۔ تو دو سجدوں کے درمیان بھی پڑھنے کی دعا ہے، یہ بھی استغفار ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی دعا ہے۔ اس کے بعد اور بھی استغفارات ہیں تو دکھا دیں، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وفات کے وقت یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ بخش دے مجھ کو اور رحم فرما مجھ پر، اور مجھ کو رفیق اعلیٰ انبیاء اور ملائکہ سے ملا دے۔ تو جب موت کا وقت قریب آئے، موت برحق ہے، موت مانگتے نہیں ہیں، مانگنی چاہیے بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جب موت آتی ہے، آنے لگے تو پھر ضرور یہ دعا مانگے، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ بخش دے مجھ کو، رحم فرما مجھ پر، اور مجھ کو رفیق اعلیٰ انبیاء اور ملائکہ سے ملا دے۔ اور ایک بات اسی دعا پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا، میرا بلڈ لاس ہوا، بلڈ وامٹ ہوئی آئی سی یو میں اپنا تجربہ بتا رہی ہوں کہ ہونے کیا جاتا ہے موت کے وقت، سارے مشین لگا دیے گئے، اور جو میں ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ اشاروں سے نماز پڑھے، وہ نماز میں نے ایکسپیرینس کی اشاروں سے، ٹھیک ہے، پانچوں وقت کی بستر پر، اور پھر جو ہے وہ بھی میں نے پڑھی، وہ ایکسپیرینس کی کہ وہ کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے، نہ ہاتھ چل رہا ہے نہ پیر چل رہا ہے، سب جب مشینیں، آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے موت کے وقت تو ساری مشینیں لگا، اور جب جاں کنی کا وقت آتا ہے نا تو پھر کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں، بس پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس وقت میں اتنی بے بس تھی، اتنی مجبور تھی، یہ تو ہم پڑھتے آئے نا کہ کچھ کوئی نہیں کام آئے گا، کچھ بھی نہیں، صرف کلمہ طیبات جاری ہو اور توبہ استغفار جاری ہو، اور یہ والی دعا جاری ہو، توبہ استغفار کلمہ طیبہ بھی کافی ہے وہ جاری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا۔
मैं मौत के लिए तैयार हो गई, क्योंकि कोई चारा ही नहीं होता, आपको तैयार होना ही पड़ता है। आंखों में आंसू थे, रोती जा रही थी और कह रही थी अल्लाह मेरे अमाल ऐसे नहीं, मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, मैं आपकी रहमत पे नजर है, आपकी रहमत आपके गजब पे सबकत ले गई, यही कहती रही, इस्तिग़फ़ारात करती रही और कलमा शहादत पढ़ती रही। और बच्चों से कह दिया, बेटी दामाद से, कि मुझे आप ससुर ने तो कहा है कि मर सकते हो तो मदीना में मरो, तो जो है आपको बकी अल गरक़द का मकबरा मिलेगा, कब्रिस्तान मिलेगा, लेकिन मैं तो अब जद्दा में हूँ, मक्के से करीब हूँ, तो मुझे जो है मकबरा मौला, जन्नतुल मौला और ना कहें, जन्नतुल बकी ना कहें, उलमा मना करते हैं, क्योंकि वो मकबरा है, ठीक है, ठीक है, बहुत साहबा कराम की और सारी उसमें मदफन है, लेकिन मकबरा कहना चाहिए, ठीक है। तो मकबरा मौला में मुझे, मैंने कहा मक्के में कोशिश कीजिएगा, दफन कर दीजिएगा। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंसान, फिर मुझे नई ज़िंदगी मिल गई, अल्लाह का बहुत फजल और करम है। फिर मैंने कहा कि मैं तो शहादत के करीब थी, क्योंकि पेट का मर्ज़ था, तो ये है कि ये क्या हो गया, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। कि मुझे जवाब मिला एक हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जो दो सहाबी थे जो साथ मुसलमान हुए थे, ठीक है। ये इस हदीस ने मुझे हल्का कर दिया कि अल्लाह मैं तो शहादत की मौत के करीब थी। तो उसमें ये है कि दोनों जो है साथ मुसलमान हुए, दोनों सहाबी, लेकिन दोनों शहाद, एक जो थे उनमें से शहादत का जाम नोश फरमाया, एक सहाबी शहीद हो गए, दूसरे जो थे वो 1 साल बाद तबई मौत से उनकी जो है मौत वाक़ई हो गई। तो फिर सहाबा कराम, आपको पता है, ख्वाब भी देखते थे, फजर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें शेयर करते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाबों की ताबीर भी बताते थे। तो किसी साहबी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों साथ ईमान लाए, दोनों हमारे साहबी साथ, एक जो है शहीद हो गए, लेकिन जो शहीद हो गए 1 साल पहले चले गए उनसे, दूसरे जो है बाद में गए। तो बाद में जो साहबी फौत हुए उनको मैंने जन्नत में पहले देखा है, और जो शहीद हुए उनको बाद में देखा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बाद में गए, इस दुनिया से फौत हुए जो साहबी, तो क्या उनको 1 साल नहीं मिल गया? तो जिसमें उन्होंने इबादत की, ज़िक्र अस्कार किए, ज़ारे कुकुल अक़ुल बात सब किए, और हमसे तो बेहतरीन वो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते थे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारा मुहर्रम पे 10 भी हो चुका, तो मैंने सारी बातें आपके मौत के वक़्त की भी रखी, कि मैंने मौत को करीब से देखा है। बहुत लाचार, बहुत मजबूर होते हैं, तो अगर हम दुनिया में ज़िक्र अस्कार करते रहेंगे, नमाज़ें अच्छी होंगी, तो क्या होगा कि हम साबित कदम रहेंगे, मौत के वक़्त भी, जाँकनी के वक़्त भी, सकरात के वक़्त भी, और जो है बीमारी में भी। हमें नहीं पता होता है बीमारी मौत का सबब बन जाए, जैसे मुझे लगा कि मैं बस मरने वाली हूँ, और जो है फिर कब्र में भी, तो जो है सब कब्र के सवाल भी आसान हो जाए। तो कोई लम्हा जाने मत दीजिए। मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल मजबूर थी, कुछ भी नहीं कर सकता इंसान सिवाय इस्तिग़फ़ार और कलमा शहादत के, कुछ नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ सुना था ना, उसे इस जान ने, मैंने अपनी तजुर्बा किया है, ठीक है। तो प्लीज अपनी जबानों को तर रखे, इसने ये कहा, उसने वो कहा, और शैतान तो चाहता है कि हमें दुनियावी उलझनों में उलझाए रखे। फलां ने तुम्हारे साथ बुरा किया, फलां ने जुल्म किया, फलां ने तुम्हें तोहफा नहीं दिया, फलां ने बदतमीजी की, कि ये दिल जो है लग़्व बातों में मसरूफ हो जाए। सूरतुल मोमिन में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिदून। तो मोमिन तो लग़्व बातों से मोरिदून, एराज़ बरसते हैं। तो शैतान तो चाहता है कि ये दिल लग़्व बातों में लग जाए, बेकार की बातों में लग जाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र को भूल जाए। ये तो शैतान को मालूम है, वो अज़ली और अबदी दुश्मन है, कि तो लंबे-लंबे सजदे करेंगी और जन्नत हासिल कर लेंगी। मैं सिर्फ सजदा ना करने की वजह से मरदूद हो गया और रजीम हो गया, तो वो हमारा अज़ली और अबदी दुश्मन है। और अपने दिल को खाली रखिए, ये सारा काड़-कबाड़, कूड़ा-कबाड़ फेंक दीजिए। इसने वो कहा, उसने कहा, और दिलों का सुकून जो है अल्लाह के ज़िक्र में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार हो जाओ, आगे आगाह हो जाओ, होशियार हो जाओ, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल जो है सुकून और करार पाते हैं। द हार्ट फाइंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ये 1 घंटा आप अल्लाह को दे दें, अपने सब काम काज छोड़ दें, क्योंकि कभी हम ग्रामर कर लेते हैं, कभी हम वर्ड एनालिसिस कर लेते हैं, कभी पता नहीं अल्लाह ताला जो करवा देता है, मेरा आपका कोई कमाल नहीं है, ये हमसे अल्लाह ताला करवा देते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको आप, अब ये नहीं कि बहुत अभी काम हो तो मैं अब जाती नहीं हूँ, कि शहनाज ने कहा है कि बस बैठी जाओ यहाँ,
نہیں کبھی بہت بزی ہوتے ہیں مجھے معلوم ہے، تو یہ نہیں کہ سننے سے بھی آپ چلی جائیں، ضرور سنیں، بہت بزی بھی ہوتا ہے، بہت کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم میں برکت دے گا۔ تو کیونکہ یہ باتیں مجھے بتانا بہت، ایک دوسرے کے تجربے سے ہم سیکھتے ہیں نا، بہت ضروری تھی۔ اور جو ہے پھر میں خوش ہو گئی اس حدیث سے کہ ٹھیک ہے اللہ نے اب نئی زندگی دی ہے، تو میں اب میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے لیے استغفار بھی کیجیے گا، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا استغفار کریں گے، کیونکہ ہمیں آیت بتا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے لیے استغفار کریں، ہم خطا کار تھے، تو ضرور کیجیے گا۔ اور مجھے اس حدیث نے کہ 1 سال زیادہ مل گیا ان صحابی کو، تو وہ شہادت والے سے پہلے ان کو جنت، ان کو آگے دیکھا گیا، مطلب آگے دیکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اور پھر یہ شروع کریں، میں آپ کو اگلے درس میں بتاؤں گی کہ نماز بھی سنت طریقے سے ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں کون سی جو ہے نمازیں، کون سی صورتیں پڑھتے تھے، تو مجھے یہ لگا کہ میں صورتیں بھول گئی ہوں۔ کون سی صورتیں؟ اماں کے پارے، بڑی بڑی تو یاد ہے، نبا یاد ہے، چھوٹی چھوٹی میں، اور میں کچھ صورتوں کو، سورۃ الطارق کو، سورۃ البروج اور سورۃ تکویر کو مکس کر دیتی تھی، یہ بھی ہوتا ہے، بھولنے کے علاوہ مکس کر، توبہ توبہ استغفر اللہ، میں کیا بتاؤں، میں اس لیے بتا رہی ہوں۔ پھر میں نے اس کو، فلائٹ میرا لمبا ہو گیا، پتہ نہیں کیا فلائٹ تھی، شارٹ بچوں نے کروائی تھی، آپ کو پتہ ہے نا آج کل تو کتنے مسئلے مسائل ہیں پینڈیمک کے بعد سے فلائٹس میں۔ اب میں نے کہا کہ نہیں، میں تو اب اسی فلائٹ سے جاتی ہوں، اب میں نہیں رکتی ہوں۔ میں نے کیا کیا، بچوں نے کہا رہے کیا کریں گی ایئرپورٹ پہ، میں نے اماں کا پارا کھولا اپنی موبائل میں، اور میں نے یاد کرنا شروع کر دیا، اور میری غلطیاں میں نے ٹھیک کی۔ ہم بھول جاتے ہیں، پلیز آپ لوگ جو اماں کا پارا تو ہمیں پکا یاد ہونی چاہیے، تو اب ہم اس کو اس طرح شروع کریں گے کہ میں اگلی دفعہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کون سی صورتیں، فرض نماز میں ٹھیک ہے پڑھتے تھے، ظہر کی فرض نماز میں کون سی صورتیں تھی، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، پھر اس کو بھی میں نے پکا کرنا شروع کر دیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ بہت یاد ہے، نہیں، صورتیں بھول جاتے ہیں، مکس اپ کر دیتے ہیں، غلطیاں اس میں غلطیاں ہوتی ہے زیر زبر پیش کی، تو ضرور اس کو بھی ٹھیک کر دیں۔ یہ بھی افضل الذکر قرآن ہے، اور کیوں نہ نمازیں ہم اچھی بنائیں، جو 100 آیت پڑھ لیتا ہے اس کے کتنے درجے ہیں عشاء میں، تو اگر ہم نمازوں میں ہی بڑی بڑی صورتیں پڑھ لیں، یعنی سورۃ اماں کے پارے کی میں بات کری، میں آپ کو سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء، اور اللہ ویسا بھی بنا دے گا انشاءاللہ، چھوٹی صورتوں سے اماں کے پارے سے شروع، اماں کے پارے میں بڑی بڑی صورتیں ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ باتیں بہت ضروری تھی، تو چونکہ ذکر اذکار اور استغفار سب ہمارا چل رہا تھا، تو انشاءاللہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں، عبادات میں بھی ہم کرتے ہیں، تو اب ذرا صورتیں وغیرہ بھی ہم انشاءاللہ جو چیزیں رہ گئیں اس کو بھی ہم کور کر لیں گے، ورنہ ان حلقوں کا، ان تعلیم القرآن کا فائدہ نہیں ہے کہ ہم وہ چیزیں نہ پڑھیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بولیں کہ ہم دعا جیسے ہی کوئی آیت آتی اسی میں ہم کر لیتے ہیں، ہماری دعا بھی ہو جاتی، اور ویسے بھی قرآن تو، قرآن کی تفسیر اور ورڈ انالیسز اور گرامر اور یہ ساری تو جو ہے تدبر اور تفکر جو ہے، یہ سارا قرآن افضل الذکر ہے، سارا قرآن کو اچھی طرح سمجھنا اس کی ڈیپتھ میں جا کے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم میرا خیال ہے یہ کافی لمبا ہو گیا، اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، کوئی اور استغفار ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 98 کی طرف انشاءاللہ۔ قالا، کہا، سوفا، ضرور، استغفرو، میں بخشش مانگوں گا، لکم، لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، ربی، رب، رب، یہ جو یا ہے نا اسے اپنے، ربی اپنے رب سے، یا میرے لیے ہوتا ہے نا، میں، آئی، انہو، انا بے شک، وہ جو ہے ضمیر پروناؤن، انہو بے شک ہوا وہی ہے، الغفور بہت بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمے رواں ترجمہ انشاءاللہ، آیت 98۔ کہا، اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، قال سوف استغفر لکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا میں جلدی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ سوفا، سا جو ہے سیقول میں بھی آیا نا کہ ان قریب، لوگ کہیں گے، ضرور کے معنی میں بھی آتا ہے سا، سوفا ضرور، ٹھیک ہے، ضرور، تو کہا اچھا میں جلدی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، فی الفور یعنی فوراً ہی، مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے دعا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ کیوں انہوں نے فوراً دعا نہیں مانگی اور وعدہ فرمایا؟ کسی کے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑا سا تدبر کریں، بتائیں کیوں؟ بیٹوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، یوسف علیہ السلام کو ہم نے ظلم کیا، کنویں میں ڈال دیا، وغیرہ وغیرہ،
تو ہم ہی خطا کار تھے. اب ہمارے لیے اے ابا جان، یعقوب علیہ السلام سے فرمایا 10 بیٹوں نے کہ ہمارے لیے استغفار کریں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جی میں ضرور بخشش مانگوں گا، لیکن انہوں نے صوفہ، میں ضرور بخشش مانگوں گا تمہارے لیے، تو فوراً کیوں نہیں مانگ لی؟ کوئی کسی کے ذہن میں آتا ہے کچھ؟ اب بخشش فرمانے کا وعدہ فرمایا، انہوں نے فوراً اس لیے نہیں مانگی کہ مقصد یہ تھا کہ رات کے جی جی بولیں. ہاں وہ شہناز ہے نا کہ بھی انہوں نے غلطی تو غلطی کی اور پھر اس غلطی کے اوپر خطا کار یعنی کہ فیل کیا، یعنی انہوں نے مطلب اس بات پہ ندامت فیل کی کہ ہاں جی جو کچھ بھی ہوا ہمارے سے ہم سے ہی ہوا سب کچھ، اور اس چیز کو وہ باقاعدہ طور پہ باپ سے یہی ہے نا کہ بھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک بات کو غلط بول رہے تھے، یعنی یہی کہنا چاہیے کہ جھوٹ بول رہے تھے کہ پہلے تو بیڑیے نے کھا لیا، حالانکہ دیکھا جائے تو قمیض جو تھی وہ بالکل صحیح تھی، صرف اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لگا دیا تھا. تو وہ یہ چیز ہے کہ بھی والد صاحب جو تھے وہ ان کا ایک قسم کا کانفیڈنس، ان سے وہ اپنے اندر بھی تو یہ چیز فیل کر رہے تھے کہ میں دیکھوں کہ یہ کہاں تک اس چیز کو مطلب کہ جو ہے وہ واقعتاً فیل کر رہے ہیں کہ اب جو چیز ہے یہ ان کے اندر باقاعدہ طور پہ وہ جو استغفار ہے اور جو کچھ بھی ان کے اندر جو فیلنگ ہے وہ آیا واقعتاً صحیح ہے. تو وہ اس میں انہیں تھوڑا سا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگا کہ وہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے اس چیز کو لیٹر کرنے کے لیے وہ ان سے اس بات کا کہا آپ کہ ہاں میں ماشاءاللہ پہنچ ضرور گئی، کروں. آپ ٹائم تک پہنچ گئی ماشاءاللہ الحمدللہ. تو جزاک اللہ خیر پارٹیسپینٹ ماشاءاللہ، بہت اللہ بارک اللہ فی علمک. تو وہ جو ہے نا وہ ٹائم دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ، بہت اچھا کرتے ہیں کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نا، بہت اچھا لگتا ہے کہ حصہ لیتے ہیں، اس کا بھی بہت اجر. ہاں تو وہ ٹائم دیکھ رہے تھے کہ رات کے پچھلے پہر میں، یعنی وہ تہجد کے ٹائم کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے. تو وہ رات کے پچھلے پہر میں جو اللہ کے خاص بندوں کا اللہ کی عبادت کرنے کا خاص وقت ہوتا ہے، تہجد کا ٹائم، اور دعائیں بھی قبول ہوتی، تو اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا، وہ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ بھائیوں کی زیادتی یوسف علیہ السلام پر تھی، تو ان سے مشورہ لینا ضروری تھا یوسف علیہ السلام سے، اس لیے انہوں نے تاخیر کی اور فوراً مغفرت کی دعا نہیں کی. ٹھیک ہے، تو ہم تہجد پہ حدیث دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ تہجد کے بارے میں کیا حدیث ہے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو جو ہے 7ویں آسمان پہ ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے کہ تہجد کے وقت جو ہے آسمان دنیا پر، آسمان دنیا کہاں ہے؟ جہاں ہمارے چاند سورج ہے نا، پہلا آسمان. تو رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں ہماری خاطر، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ 3 باتیں کہتے ہی رہتے ہیں. تو ہمیں کوئی بھی مشکل ہو، ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. مشکل کے وقت اٹھیں گے تو انشاءاللہ ہماری ایک عادت ہو جائے گی. اور مجھے معلوم ہے یہاں بہت سی بہنیں تہجد گزار بھی موجود ہیں، مجھے معلوم ہے اس وقت موجود ہے، مجھے معلوم ہے بہت اچھی طرح، کیونکہ اس طرح معلوم ہے کہ ان کے میسیجز اس وقت آ رہے ہوتے ان بہنوں کے، کیونکہ وہ جاگ رہی ہوتی، کوئی دینی سوال، کوئی کچھ، کوئی ہے، کیونکہ اس وقت پڑھ رہی ہوتی قرآن وغیرہ، تو ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے. الحمدللہ انشاءاللہ. تو یہ حدیث آپ جو ہے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، یہ تہجد کے متعلق ہے کہ تہجد کے وقت دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنا والا ہے میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. آیت نمبر 100 کی طرح. اچھا اب یہ جو ہے 99 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. فلما پھر لما جب دخلو وہ داخل ہوئے اللہ اوپر یوسف کے آوا اس نے ٹھکانہ دیا الہی اپنی طرف ابوئی ہے. ابوئی جو ہے 2 ہیں، والدہ اور والد، یعنی ماں اور باپ، ہی اپنے ابوئی ہے اپنے والدین کو وقالا اور کہا ادخلو داخل ہو جاؤ مصر میں ان اگر چاہا اللہ نے، انشاء اللہ آمینین امن والے ہو کر. رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن آیت 99.
پھر جب لوگ یوسف کے پاس پہنچے علیہ السلام تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ فلما دخلوا علی یوسفا، جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا علیہ السلام، اوا الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، وقالا، اور کہا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو اب سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔ دیکھیں انشاءاللہ ہر پیغمبر نے دیکھے انشاءاللہ کا، اگر اللہ نے چاہا، اللہ چاہے گا تو کرتا معجزہ کرے گا، اللہ چاہے گا تو جادو اثر کرے گا، اللہ چاہے گا تو نظر بد لگے گی، ورنہ اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، جو چاہے گا تو ہمیشہ انشاءاللہ کہنا چاہیے نا، انشاءاللہ۔ اس کے بعد تو یہ مطلب یہ ہے کہ یعنی عزت یعنی عزت و احترام کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس جگہ دی اور ان کا خوب اکرام کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ 63 لوگ تھے جو مصر آئے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پوتے، بھویں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کی اولادیں، یہ سب لوگ مصر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی مصر میں تاریخ شروع ہوتی ہے، جو سورۃ البقرہ میں آپ پڑھتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، پڑھتے ہیں نا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل ہم نے تم پہ یہ نعمت کی ہے، یا بنی اسرائیل۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل کی مصر میں تاریخ شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد تقریباً 500 سال بہت ہی عزت اور عافیت، امن و خوشحالی سے گزرتے ہیں۔ پھر یہاں ان کا زوال شروع ہوتا ہے 500 سال کے بعد، اور بالآخر فرعون کے ہاتھوں دوبارہ سب غلام ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل جب مصر پہنچتے ہیں تو ان کی تعداد صرف 63 کی تھی، یعنی 63 تھی، اور جب یہاں سے نکلے ہیں اس وقت ان کی تعداد 1,70,000 کی تھی، جب فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دی تھی۔ مسروق کہتے ہیں کہ آنے کے وقت یہ ماں، مرد و عورت 390 تھے۔ عبداللہ بن شداد کا قول ہے کہ جب یہ لوگ آئے تو کل 86 تھے، مرد عورت بوڑھے بچے سب ملا کر، اور جب نکلے ہیں تو ان کی گنتی 6 لاکھ سے اوپر تھی جب مصر سے نکلے تھے۔ اور فرعون کے وہ راستہ جو ہے دریا بن گیا، اور یہ لوگ خشک ہو گیا، یہ لوگ پار ہو گئے، اور فرعون کے لیے وہ دریا بن گیا، اور فرعون اور فرعونیوں کا لشکر غرق ہو گیا۔ تو یہ مختلف آ رہا ہے کہ یہ تعداد تھی مفسرین کی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں پر حضرت یوسف نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے فرمایا تھا کہ ابا جی کو اور گھر کے سب لوگوں کو یہیں لے آؤ۔ بھائیوں نے یہی کیا، اس بزرگ قافلے کا کنان سے کوچ کیا۔ پھر جب مصر کے قریب پہنچے تو نبی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد نبی اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے چلے، اور حکم شاہی سے شہر کے تمام امیر عمرا اور ارکان دولت بھی آپ کے ساتھ تھے، یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کو ویلکم کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ بھی مروی ہے کہ خود شاہ مصر بھی استقبال کے لیے شہر سے باہر آیا تھا۔ اس کے بعد جو جگہ دینے وغیرہ کا ذکر ہے اس کے بابت بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس کی عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی آپ نے ان سے فرمایا کہ تم مصر چلو، انشاءاللہ پرامن اور بے خطر رہو گے۔ اب شہر میں داخلے کے بعد آپ نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں اونچے تخت پر بٹھایا۔ چلیں پھر وہ اگلی جو آیت ہے نا، تھوڑی اس میں ورڈ انالیسس بھی ہے اور وہ لمبی بھی ہے کافی، تو وہ اچھی طرح اس کا ایکسپلینیشن چاہیے ہمیں، تو وہ ہو نہیں پائے گی، تو انشاءاللہ ہم پھر اس کو اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے، آیت نمبر 100 کو انشاءاللہ۔ 100 سے اب آپ کا بہت تھوڑا ہی رہ گیا ہے، آپ کی بس 12 آیتیں رہ گئی، کیونکہ 111 آیتیں، تو 100 کو ملا کے 12 آیت رہ گئی۔ دعا کریں کہ اگلی دفعہ ہمارا جو تکمیل ہو جائے سورہ یوسف کی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہیے گا، اور تکمیل کے بعد ہم دعا بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے کوئی گھر میں رکھنا چاہے تو آپ انشاءاللہ گھر پہ بھی آپ رکھ سکتی ہیں خیر و برکت کے لیے، ورنہ زوم پہ تو گھر پہ بھی ہوگا، تو زوم پہ تو ہو ہی گا، جو بہنیں دور ہیں جو نہیں آ سکتی ہیں۔ تو چلیں یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ آیت نمبر 100 ذرا 100 جو ہے ڈیٹیل میں ہم کریں گے انشاءاللہ، تو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سیٹرڈے ہمارا انگلش کا درس ہے، سورۃ آل عمران چل رہی ہے، آپ لوگ اس میں شرکت ضرور کیجیے گا۔ منڈے کو حاضر خدمت ہوں گی انشاءاللہ۔ یہی ہماری انشاءاللہ اختتام تکمیل کو پہنچے گی انشاءاللہ ہماری سورۃ یوسف، اور انشاءاللہ ٹائم ہوا تو دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تکمیل پہ۔ آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو تو رکھیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہوں آپ لوگ ان آیات کے بارے